اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، اور آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، اور آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام تو ویسے ہی بڑے بابرکت اور مجرب ہوتے ہیں، اور یہ نام ویسے ہی بڑے طاقت والے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی صفات کو بیان کر کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو سامعین، آج کا وظیفہ غربت اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے وظیفہ ہے، مال و دولت میں اضافے کا وظیفہ ہے، شادی کے حصول کے لیے وظیفہ ہے، اور قرض کی ادائیگی کے لیے وظیفہ ہے، ہمیشہ دولت مند رہنے کے لیے وظیفہ ہے، روزگار کے لیے خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، اور یہ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وہاب اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے بہت دینے والا، عطا کرنے والا، ہر چیز عنایت کرنے والا۔ یہ ایسی عطا ہے جس میں کوئی غرض نہ ہو، جو بغیر کسی غرض سے عطا کرے اسے وہاب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں جو بغیر مانگے، جو بغیر کسی غرض کے، جو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے کسی انسان کو کچھ دے دے۔ اس لیے جو شخص اللہ کی صفات کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے عطا کردہ خزانہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ جو چیز بھی وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس سے ضرور عنایت کرتا ہے۔ تو پہلا وظیفہ غربت اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے رزق میں اضافے کے لیے وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ وہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان کی اتنی آمدنی نہیں کہ وہ گھر کے حالات کو بہتر کر سکیں، اپنے حالات کو بہتر کر سکیں، اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یا وہابو کو کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے کم سے کم یا وہابو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود ابراہیم کو ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ وظیفہ میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی مال و دولت میں اضافہ ہو، ان کے رزق میں اضافہ ہو، اور رزق میں اضافے کے خواہش مند ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں 313 مرتبہ یا وہابو کا ورد کرے، اول آخر درود ابراہیم کو پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بے پناہ مال و دولت میں اضافہ کرے گا، اور آپ کے جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ اگر کسی شخص کی لڑکی یا لڑکے کی شادی صرف مال نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اور ان کے حالات انہیں اتنی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان حالات میں شادی کر سکیں، اور جو کہ ان کی شادی میں رکاوٹ بن چکا ہے، پیسہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں، تو وہ لوگ سجدے کی حالت میں یا وہابو کو 313 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود ابراہیم کو پڑھے، اور یہ عمل وہ دن
دن میں 3 مرتبہ کرے، یعنی کہ 3 نماز۔ اب آپ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، اللہ پاک ان تمام رکاوٹوں کو، بندشوں کو ختم کر دے گا۔ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ کی تمام مالی مشکلات کو حل فرمائے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی جو بھی خواہش ہے ان کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ وظیفہ میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں اور اپنے قرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان ہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مقروض ہیں، جن کے پاس قرض دینے کے لیے پیسے موجود نہیں اور لینے والا انہیں بہت ہی تنگ کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ کسی بھی نماز کے بعد یا وہابو کو 313 مرتبہ پڑھے اور اس کے اول آخر درود ابراہیم کو لازم پڑھے۔ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی صورت پیدا نہ ہو تو اسی عمل کو دوبارہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے مال و دولت دے گا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آخری وظیفہ میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو جابس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انہیں بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا وہابو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی جاب مل جائے گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری نیت سے کرنا ہے، پورے یقین سے کرنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ تو سامعین، جب بھی آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، کسی بھی اللہ کے صفاتی نام کا ورد کرنا ہے، تو آپ نے نماز کی پابندی کو لازم کرنا ہے۔ اور آج کا وظیفہ تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ضرور کرنا ہے۔ کوئی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے، انشاءاللہ آپ کو بفضل خدا فائدہ ضرور ہوگا۔ جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ مانگنی ہے، رو رو کر، گر گڑا کر، اپنی مشکلات اپنے رب سے ذکر کر کے، انہیں اپنی پریشانیاں بتا کر اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک تو ایک ایسی ذات ہے جو بغیر کسی غرض کے اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ اللہ پاک تو کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، لیکن ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس ذات کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب بھی ہمیں کسی ایک سوئی کے برابر بھی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگے، اس کے علاوہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اپنی ذات کے۔ تو آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، چاہے آپ رزق کے بارے میں مانگے، اپنی مشکلات کے بارے میں، آسانی کے لیے مانگے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ اپنے رب سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سننے والا ہے، ہمارے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو سامعین، یہ تھے یا وہابو کے معنی، مفہوم اور مختصر سے وظائف جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کریں، تاکہ اس سے آپ کو بھی صدقے کا ثواب ملتا رہے اور مجھے بھی۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔